امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہت ہی بابرکت زندگی ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اور امام ہمارے محمد باقر علیہ السلام پانچویں امام ہیں جو امام معصوم ہیں، ان سے خطا کا اور گناہ کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ کے سامنے امام محمد باقر علیہ السلام کے ماں کا وہ واقعہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو سن کر کے آپ کی زندگی میں ایک تحول واقع ہوگا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور آپ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جب امام کی ماں کا یہ عالم ہے، وہ اس بلند درجے پر فائز ہیں، تو پھر ان کے جو بیٹے معصوم ہوں گے، جو ان کے آغوش کے پلے ہوئے ہوں گے، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی مدر یعنی ماں، جن کو فاطمہ بنت حسن کہتے ہیں، وہ ایک دیوار کے نیچے تشریف فرما تھی کہ اچانک وہ دیوار گرنے لگی، تو پانچویں امام کی ماں نے اپنے ہاتھ سے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سننا تھا کہ دیوار فضا میں معلق ہو گئی، اور دیوار کی طرف ہاتھ اشارہ کرنے کے ساتھ ساتھ امام کی ماں نے یہ بھی فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کے حق کی قسم، تجھے گرنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہیں پر رک جا۔ بس وہ دیوار فضا میں معلق ہو گئی، اور اس وقت تک نہ گری جب تک کہ امام کی ماں وہاں سے تشریف نہیں لے گئیں۔ یہ دیکھ کر کے امام محمد باقر علیہ السلام کے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام نے صدقے میں 100 دینار دے دیے۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب کہ امام محمد باقر علیہ السلام چھوٹے تھے، بچپن کے عالم میں تھے، اس وقت آپ گھر میں موجود گہرے کنویں میں گر گئے۔ اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ ادھر جب امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت حسن کو معلوم ہوا، تو آپ رونے لگی، چیخنے لگی، پیٹنے لگی، اور کنویں کے قریب آ گئیں، اور کیا دیکھا کہ امام محمد باقر کنویں میں گر گئے ہیں۔ تو وہ چلانے لگیں اور فریاد کرنے لگیں کہ اے مولا، اے آقا، اے میرے والی و وارث، آپ اٹھ کر کے فوراً محمد باقر کی خبر لیجئے، وہ کنویں میں گر گئے۔ مگر امام زین العابدین علیہ السلام اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے، آپ ذرا بھی متوجہ نہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے نماز کو تمام کر لیا، اور نماز کو تمام کرنے کے بعد آپ کنویں کے قریب تشریف لائے، اور آپ نے جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ امام محمد باقر کنویں میں کھیل رہے ہیں، اور پانی دھیرے دھیرے اوپر بلند ہو رہا ہے، اور اس کے بعد فوراً جب امام محمد باقر علیہ السلام اوپر آ گئے، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ہاتھ کو بڑھایا اور محمد باقر کو اپنے ہاتھوں پر لے لیا۔ معجزے کی بات یہ ہے، اور کرامت کی بات، اور اچنبھے کی بات، اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ نہ تو امام محمد باقر کا کپڑا بھیگا تھا، اور نہ آپ کا بدن تر تھا۔ یہ آپ کی کرامت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت حسن تھیں، اور فاطمہ بنت حسن کی جو امام پنجم کی والدہ تھی، ان کی ماں کا نام ام اسحاق تھا۔ امام حسن علیہ السلام جب زندہ تھے تو ام اسحاق آپ کی زوجیت میں تھی، یعنی آپ کی زوجہ تھی، لیکن جب امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا آخری وقت آیا، زندگی کی آخری گھڑی آئی، تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن کے پاس تشریف لائے، تو امام حسن علیہ السلام نے وصیت فرمائی، اے میرے بھائی حسین، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، اور میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ میرے انتقال کے بعد اور میری رحلت کر جانے کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کی جو ماں ہیں، یعنی فاطمہ بنت حسن جو ہیں، وہ تمہاری زوجیت میں آ جائیں گی جب ان کا عدت کا زمانہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ جب عدت کا زمانہ ختم ہو گیا امام حسن کی زوجہ یعنی ام اسحاق کا، تو امام حسین علیہ السلام نے ام اسحاق سے عقد کر لیا، جس کے نتیجے میں فاطمہ کبریٰ پیدا ہوئی، اور فاطمہ کبریٰ سے جو نسل چلی ہے وہ حسنی الحسینی کہلاتی ہے۔